جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ امت مسلمہ اپنے رب کے اوپر یقین رکھتے ہوئے قربانیوں کے ایک بہت بڑے مرحلے سے، ایام حج سے، یوم النحر سے اور ایام تشریق سے گزر چکی ہے، فللہ الحمد۔ اس حوالے سے آپ کو اور مجھے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ سوچنا تو چاہیے، امیر ہے یا غریب ہے، اس کا کوئی بھی مسلک ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ان پڑھ ہے یا وہ تعلیم یافتہ ہے، ہم میں سے کسی نے بھی رب کو نہیں دیکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا رب ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، اور انہی نے بتایا کہ تمہارا رب جس جانور کو قربان کرنا چاہتے ہو اس کے اندر یہ خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، یہ کمیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ عیوب، یہ نقص نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے منڈیوں کی منڈیاں دیکھیں، شہروں کے شہر دیکھے، بازاروں کے بازار دیکھے، ہر انسان کی ایک ہی کوشش تھی کہ جانور وہ ملے جو عیوب سے پاک ہو، اچھے سے اچھا، ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق خریدا جا رہا ہے۔ کسے پیش کرنا ہے؟ اللہ کو۔ کس کے لیے قربان کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے نام پہ ذبح کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ پہلو اتنا حوصلہ افزا ہے، جتنی تعریف کریں اللہ کی اتنی کم ہے، کہ الحمدللہ آج بھی لوگوں میں جس دور کو دنیا گیا گزرا دور کہتی ہے، اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے کہ رب کو دیکھا نہیں مگر رب کی پسند اور ناپسند کا خیال ہے، رب کو کیا اچھا لگتا ہے اس بات پہ دھیان ہے، میں نے جو قربان کرنا ہے اس کی شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ حضرات، اگر یہ پہلو اتنا خوبصورت ہے تو دوسرے پہلو کو کیش کرنا بھی تو ہماری ہی ذمہ داری ہے نا۔ ان لوگوں کو جو ایک جانور میں اتنی شرطیں دیکھ سکتے ہیں، تو جو جانور کو ذبح کر رہا ہے، جو رب کے لیے قربان کر رہا ہے، اللہ کو اس بندے میں اور اس بندی میں، اللہ کی اس اشرف المخلوقات میں جو عیوب اچھے نہیں لگتے، ان کو چھوڑنا تو شاید اس کے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اپنی ذات کا معاملہ ہے۔ حضرات، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، عید القربان کو، عید الاضحیٰ کو دیے جانے والے یہ جانور، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بھیڑ بکریاں، ان کو ہم نے صاف ستھرا سنبھال کر کے، پال کر کے، کوشش کر کے، کاوش کر کے رب کے راستے میں دیا، تو آئیے ان پہلوؤں کو بھی دیکھیں۔ جن چیزوں کو ہمیں قربان کرنا چاہیے اس سے ہماری ذات بھی پاکیزہ ہوتی ہے، بات بھی پاکیزہ ہوتی ہے، ایک میرٹ بنتا ہے، اور اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ 19واں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے،
قل الحمدللہ، آپ اپنے رب کی تعریف کرتے رہا کریں، شکریہ کرتے رہا کریں۔ اللہ کی تعریف، اللہ کا صحیح تعارف، اللہ کی کبریائی، وحدانیت، اللہ کی تعریفیں، اس کے صفات اور اسماء، اللہ رب العزت کے تذکرے اور تصرفات شکریہ کے ساتھ چلیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے اللہ تیری سلامتیاں اترنی چاہیے، تیری رحمتیں، تیرا کرم، تیرا تحفظ، اللہ محفوظ رکھ ان لوگوں کو جن کو تو نے چن لیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے ہر کام کے لیے کسی نہ کسی فرد کو چنا ہوا ہوتا ہے، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں اور برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ آپ نے اور میں نے کیٹاگریز بنا رکھی ہیں، لیکن رب نے جس بھی انسان کو بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ کام کوئی اور نہیں کر پا رہا ہوتا جو رب نے اس سے لینا ہوتا ہے اور کروانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کو اللہ کے چناؤ میں، استفاء میں، نظر انتخاب میں رہنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور جن کو رب نے چنا ہے ان کے لیے بھی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اللہ خیر عما یشرکون، قربانیاں کرنے والے یہ سوال لے کر کے اپنی زندگی میں جو قربانی کا سب سے بڑا مقصد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا ڈیفنس، تمہارا تحفظ، تمہاری قربانی، تمہارا حفاظت کرنا، اللہ کے احکام پہ چلنا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو حضرات اس حوالے سے جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی قربانی دینی چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے، وہ ہے شرک۔ ابراہیم علیہ السلام نے 20 سے زیادہ قربانیاں دے کے جس چیز کو قربان کر ڈالا تھا، سب کچھ دیا تھا، وہ اللہ کی توحید کے لیے تھا۔ اگر آپ اور میں بکرے کو لٹا کے، جانور کو لٹا کے، ویڑے بچے کو لٹا کے، گائے بیل کو لٹا کے، اونٹ کو جو ہے وہ نہر کر کے، چھری چلا کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، پھر بھی اگر شرک کی گردن پہ چھری نہیں رکھ سکے اور اس کی جڑوں سے اسے اکھاڑ نہیں سکے، تو پھر ہم نے ابھی رب کو لفظوں میں بڑا کیا ہے، پریکٹیکل نہیں کر سکے۔ آئیے سب کے لیے پراپر دعوت ہے۔ گفتگو آج 2 حصوں میں رہے گی، جن چیزوں کو ہم نے قربان کرنا ہے اور جن چیزوں کے لیے کرنا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے تھوڑا سا غور کر لیا تو بڑی ساری ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ پہلے نمبر پہ ان دنوں میں آپ تکبیرات پڑھتے آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک بار نہیں یا 3 بار دوہرا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرے رب کا کسی بھی معاملے میں کوئی شریک نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ کون سا مسلمان ہے جس کی زبان پہ یہ جملے نہیں تھے؟ حضرات اتنے جملے ہوتے ہوئے بھی زندگی میں کبھی وائرس آ جائے، ہمیں تو نزلہ لگے تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں، فلو ہونے لگے تو محتاط ہونے لگتے ہیں، ہمیں تو پاؤں میں موچ آئے تو سنبھلنے لگتے ہیں، کمر میں چک پڑے تو ہم فوری طور پہ ہڈیوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ ڈاکٹر دیکھے کہیں کوئی میرے مہرے میں، کڑے میں، جوڑ میں کسی جگہ کوئی پرابلم تو نہیں آ گئی، تھوڑی سی نظر دھندلانے لگے، ہم فوری طور پہ اسپیشلسٹ کے پاس جا کر کے اس کا پورا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے میرے گھر میں، گلی میں، سوچ میں، فکر میں، نظر میں، دل میں، دماغ میں، برادری میں، قبیلے میں، دوستوں میں، یارانے میں، مجلس میں، بیٹھک میں، تعلق میں، مودت میں، رشتہ داری میں کتنے بڑے بڑے خوفناک جراثیم آ چکے ہیں۔ لفظوں میں تو اللہ اکبر ہے، رب کو بڑا بنائیے، اور اگر پھر بھی بیماری اٹیک کرے اور دعوت دے، یہ ہستی وہ ہستی، ہستی کی عزت کریں۔ ہستی اس لیے بڑی ہے کہ اس نے رب کو مانا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے بڑی ہو گئی، اللہ کی اطاعت کر کے بڑی ہوئی، رب کے احکام مان کے عزت ملی،
اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکے تو رب نے قریب کر لیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان بنیاد بنا ہے ان کی ولایت کا۔ تو اس حوالے سے کبھی پریشانی ہو تو 19ویں پارے کی یہ آخری آیت اور 20ویں پارے کا آغاز ضرور پڑھا کریں۔ میں نے وہ کھا کے اتنی طاقت نہیں ملتی جتنی ایک کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ اکسیر ہے۔ رب نے لفظوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، کلمات کے ساتھ جو دنیا کو طاقت، قوت اور پاور دی ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کے طاقتور آپ کو لفظ بھی نہیں ملیں گے، اور یقیناً یہ کتاب اللہ کے لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور اسے دل و دماغ میں بٹھائیے، اور پھر دنیا میں اتنی طاقتور ہستی کو ڈھونڈیے، کوئی ملے تو ضرور لے آئیے۔ مالک فرماتے ہیں امن خلق السماوات، لوگو میرے سے ہٹ کر کے اگر تمہیں کوئی طاقت میں، کوئی قوت میں، کوئی پاور میں، تمہارے مسائل سمجھنے میں اور ان کا حل کرنے میں، تمہاری مشکلوں کو ٹالنے میں اور ان کا علاج کرنے میں، تمہیں سہولتیں دینے میں اگر مجھ سے کوئی بڑا ہے، لے آئیے، حرج ہی کوئی نہیں، لے آئیے۔ لیکن اس سے کہیے وہ آسمان بنا سکتا ہے؟ اپنے سے پوچھئے، اس سے بھی پوچھئے، سوسائٹی سے پوچھئے، گلی سے پوچھئے، یاروں سے پوچھئے، مجلس اور ادارت سے پوچھئے، پڑھے لکھے احباب سے پوچھئے، ان پڑھ سے سوال کیجئے، اور اس سوال کو میں خود کر رہا ہوں، کائنات پوری سے پوچھ رہا ہوں۔ امن خلق السماوات، سجدے کے لائق، معبود برحق، مشکل حل کرنے والا اور تمہاری مشکلوں کو ٹالنے والا اگر اس کائنات میں ہے، اکیلا وحدہ لا شریک، صرف وہی ہو سکتا ہے جو آسمان بنانے پہ قادر ہوتا ہے۔ حضرات بڑا خوبصورت میرٹ دیا اللہ نے، میرٹ دیا اللہ نے۔ میرٹ سے گرنے والے ایک نمبر سے بھی گریں تو ہم ان کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اس میرٹ پہ اگر پوری دنیا میں 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں، آزاد ہونے والے نئے سے نئے جزیروں میں، اس کائنات کے اوپر 3064 لب و لہجے اور بولیاں رکھنے والے ایک حوالہ صرف دے دیں، پوری سائنس اور ٹیکنالوجی مل کے، یقین کریں مجھے خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی۔ ہم نے اس آیت کو 89 میں پہلی دفعہ پڑھا تھا ترجمے کے ساتھ، اور تب سے لے کے آج تک تلاش ہے مجھے۔ اللہ اکبر کا جملہ سبھی بول لیتے ہیں، اذان کے اندر 6 مرتبہ اللہ اکبر ہر مسلک بول رہا ہے، لیکن مزہ تب ہے پوری کائنات کے سامنے کسی اور پہ امیدیں باندھنے والے قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ میں اس شرک والے لب و لہجے کو اور انداز کو، توکل کو اور سہارے کو اور غیروں کے اوپر امیدوں کو اگر ذبح کر دیں تو اس سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پوری امت کا ایک اجتماعی فیصلہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے۔ لیکن کوئی اگر ڈگمگائے اور کہے آ کے کہ جناب آپ ایسے ہیں، دلیل یہ ہے، تو کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہہ دیجئے ایک ہستی دیجئے، ایک کمپنی دیجئے، کوئی ایک ذات دیجئے، کوئی ایک سائنسدان دیجئے، کوئی ایک بابا یا بابا جی دیجئے، کوئی صاحب عزت صاحب وقار دیجئے، کوئی صاحب دربار صاحب دستار دیجئے، کوئی شخص اس کے قدموں میں سر ہم رکھیں گے، لیکن آسمان 7 5 4 2 3 1 آدھا نہیں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اس ناخن جتنا پیس بنوا کے کوئی دے دے تو ہم اس کے در پہ سر رکھنے کو تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں اور بڑا مٹ کے اور جھک کے کہہ رہا ہوں، 30 سالوں میں مجھے کوئی نہیں ملا، 2019 ہے، ان 30 سالوں میں دنیا کے 7 بر اعظموں کی دنیا سے رابطے میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ملا۔ دعوے کرنے والے بڑے ہوں گے، مناظرے کرنے والے بڑے ہوں گے، لیکن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو دیکھیے گا۔ سر جھکا کے
اٹھنے والے تو نظر آئیں گے، رنگ بھی پھیکے پڑیں گے، گالیاں بھی آئیں گی، گلوچ بھی آئے گی، اور یہ بھی آپ پہ شیطان نہ ہو کہ آپ جی بڑوں کے بزرگوں کے منکر یا گستاخ ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری امت مسلمہ کا سلوگن ایک ہے اللہ اکبر، کلمہ ایک ہے لا الہ الا اللہ، آذان ایک ہے اللہ اکبر، جملے ایک ہیں، الفاظ ایک ہیں، زبر زیر شد مد نقطوں تک کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اتنا ایک اتفاقی عقیدہ ہے تو اس کے لیے اگر ہم یکجان ہو جائیں، مجھے کبھی کشمیر کے، بوسنیا کے، افغانستان کے، عراق اور ایران کے رونے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ فرق یہ پڑا ہے کہ ہمارے دل کمزور کر دیے گئے ہیں اور ان چیزوں سے ڈرا دیا گیا ہے کہ جن سے مسلمان کبھی اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے ڈرا ہی نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر، میری پراپرٹی کہاں جائے گی، میری زمینیں، میرے بچے، میری دولت، میری زندگی، میرے مال، میرا اولاد، میرا کیا بنے گا۔ ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ جو آسمان بنا سکتا ہے وہ میرا بھی سب کچھ بنا لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیرت کے لیے سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ جب توحید نکلتی ہے تو پھر آہستہ 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 کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ کو بڑا کر کے دکھائیے نا۔ محبوب کو اللہ نے کہا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، محبوب جائیے اللہ کو بڑا کر کے دکھائیے، اللہ تو پہلے ہی بڑا ہے، بڑا کیسے کر کے دکھایا تھا، ایسے ہی ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے پاس نسخہ باندھیے۔ اگر کوئی آسمان پہ کرتا ہے جی میری پہنچ نہیں، اپروچ نہیں، آئیے رب نے یک لخت دلیل کو آسمان سے زمین کے لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سامنے والے کی جتنی اپروچ ہو وہاں اس کی اپروچ میں رہ کے بات کرنا۔ اگر ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے، ایم فل اسکالر ہے، ماسٹر لیول کا ہے، اور وہ پہلی کلاس کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو وہ پی ایچ ڈی کے لیول پہ نہیں پڑھا سکتا۔ بچوں کے لیول تک، ذہن تک، دماغ تک اترنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کا لیول زمین ہے، زمین پہ لا کے رکھ دیا، کہا والارض، چلے آسمان نہیں بنا سکتا کوئی، سجدے کا لائق، مشکل کشائی کے دعوے، حاجت روائی کے دعوے، اور بڑے بڑی امیدیں اور وابستگیاں، اور میرا مد مقابل، میرا در چھوڑ کے اور جگہوں پہ جانا، قربانیاں کرنا۔ آ ذرا اس چیز کو قربان کر توحید کے لیے، شرک کے گلے پہ چھری چلا، اور میں کہہ رہا ہوں والارض، زمین کا ایک ٹکڑا اور پیس بائیں ہاتھ کے اس انگوٹھے کے اس ناخن جتنا بنا کر کے کوئی دے دے، اس کے در پہ جھک جانا۔ اگر نہ بنا سکے اور کوئی نہ مل سکے تو پھر اپنا سر لا کے جبیں سائی میرے در پہ کرنا، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ قل هو اللہ احد، کیونکہ وہ ہے ہی اکیلا۔ حضرات، مزہ نہ آ جائے پھر ابراہیم علیہ السلام نے ابو کو کیوں قربان کیا تھا؟ پوچھئے ذرا، تاریخ پڑھی آپ نے، سیرت ابراہیمی کو بھی دیکھا ہے، ابو کو کیوں قربان کیا تھا؟ توحید کے لیے۔ گھر کی قربانی کس لیے دی تھی؟ توحید کے لیے۔ رشتہ داروں کی دعوت کو قربان کیا تھا اللہ کی توحید کے لیے۔ یارانے اور دوستانے قربان کر دیے تھے رب کی توحید کے لیے۔ جتنی ان کی آگے قربانیاں چلتی گئیں کس لیے تھی؟ آپ نے اور میں نے قرآن سینوں میں بھی یاد کر رکھا ہے، رٹا بھی لگا رکھا ہے، محفوظ بھی ہے، ہم حافظ بھی ہیں، ترجمے بھی پڑے ہوئے ہیں، علماء بھی ہیں، اہل علم بھی ہے، منبر و محراب بھی ہے، اور معرفت اور پہچان بھی ہے، گوگل کا جہان بھی ہے۔ معمولی سے گوگلی لگائیے، ابھی پہلا حرف لکھا ہوتا ہے، آپ کے سامنے معلومات گرنے لگتی ہیں، تو پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ ڈھونڈیے نا کسی کو، کوئی روئے زمین پہ مل جائے جو اس چیلنج کو قبول کر لے، ایکسیپٹ کرے، اس کے قدموں پہ ہم سر رکھتے ہیں۔ نہیں ملتا تو اللہ کو بڑا کیجئے، مت دیکھیے کہ آپ کی برادری کیا ہے۔ برادری کی گلے پہ چھری چلائی تھی اس بت کے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کر دیا تھا۔ لا فخر لعربی کہا تھا، ہاں ایسے ہی تھا، اور ہم نے جس طریقے سے عرب اور عجم کا سلسلہ چلا رکھا، کالے گورے کا چلا رکھا، برادری قبیلے بڑے چھوٹے ذات پات کو چلا رکھا، کلمے نے آ کر تو بلال کو سیدنا کر دیا تھا، اور ابو لہب کو سیصلا نارن ذات لہب کر دیا تھا۔ تو بڑا فرق ہے۔ ہم گفتار کے غازی بن رہے ہیں، کردار کے ساتھ اللہ کو بڑا کریں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اللہ کی توحید ہے، قرآن پڑھیے،
دلیل کے ساتھ جیے، سائنس کی دنیا میں آئیے، بچوں کو داخلے دلوائیے، آ کر کے ان کو کیمسٹری کے اندر جو ہے پوری بلندیوں تک لے جائیے اور ان کو کلیے پڑھا کر کے ہائیڈروجن 2 حصے اور پھر جو ہے آکسیجن کا ایک حصہ ملا کے پانی کی جو ترکیب رب نے بنائی ہے کائنات میں، اس سے ہٹ کر کے اس پانی کا کمبینیشن بنا کر کے اس کو جو ہے وہ سمندروں میں ڈال کر کے اچھال کر کے پھر اس کو جو ہے وہ ٹینکروں میں بھر کر کے تیرے علاقے اور خطے میں لا کر کے جو تیرے نصیب کا کوٹا تیرے حصے میں تیرے علاقے میں برسا دے، اس کا در ہونا چاہیے، میرا سر ہونا چاہیے، وہ معبود ہونا چاہیے. لیکن کوئی ایسا کر نہیں پایا. کوششیں بڑھی جا رہی ہیں، بڑے تغیرات، بڑے تبدلات سارے ہو رہے ہیں، لیکن سلسلہ رب کا ہے. رب کی اس کائنات کے نظام کو کبھی پڑھا کیجئے، دیکھا کیجئے. ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن صدا بولتا ہے. سورہ الرحمن پڑھ لینا، بار بار اس کو قرآ کا جو ہے مشق کر کے سنا دینا، مقابلہ حسن میں آ کے جیت جانا، انعام پانا ایک اور ہے. عملی دنیا میں آ کے سوچنا کہ کون ہے جو پانیوں کو اچھالتا ہے، مد و جزر ڈالتا ہے، چاند کے ذریعے الشمس والقمر بحسبان حساب لگاتا ہے، پھر ان کو ٹینکروں میں بھر کے ان کو جو ہے وہ روٹ دے کے بغیر پائلٹ کے چلاتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کر کے گراتا ہے، سورج کو دور کر کے ٹھنڈا کر کے گلیشر بنا کے برف بنا دیتا ہے، پھر موسم کے مطابق تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق سورج کو قریب کر کے ہیٹ دے کے پانیوں کو پگھلا کر کے بلندیوں سے نیچے لا کر کے آبشار چشمے چلا کر کے ندی نالوں سے دریاؤں کو بھر کے اور دریاؤں سے نہریں نکال کے تیری میری ضرورت کھیتوں کو بھر کر کے زمین کو جنوب کی طرف ڈھلوان دے کے نیچا کر کے پھر ان پانیوں کو تیری میری ضرورتوں کو، غلے کو، اناج کو، جانوروں کے چارے پورے کر کے اس پانی کو پھر سمندر میں ڈال کے یہ سرکل کون چلا رہا ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے تو لائیے، نہیں ملتا تو پریکٹیکل ہو جائیے، اللہ کو بڑا کر کے دکھائیے. لوگوں میں بیٹھ کے یہ ذمہ داری صرف مسجد اور منبر و محراب کے مولوی کی نہیں ہے، آپ کی. کہتے ہیں کہ قربانی والی چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو سکون ملتا ہے. اور ایک شاعر نے شعر لکھا تو میں بڑی دیر ادب کا طالب علم ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، یار مبالغے کی انتہا نہیں ہو گئی کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرا، اور وہ بھی پھول کی پتی سے کاٹا جائے گا. میں نے اس کی شرح میں، تشریح میں معلوم نہیں کتنے کتنے اہل علم، اہل ادب، اہل نظر، اہل فکر کو پڑھ ڈالا، ڈھونڈتا رہا، متمنی رہا، فکر مند رہا. شاعر نے یہ بات اٹھائی تو اٹھائی کہاں سے ہے؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. اللہ اکبر. 20واں پارہ، یہی آیت کا ٹکڑا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ. اور لوگوں، تم نے مجھ جیسے طاقتور رب کبریا کو چھوڑ کے جن کمزوروں کے پیچھے امیدیں لگا لی ہیں، ان سے ذرا پتہ تو کرو وہ ایک باغ کے اندر پھول اور پھول کی پتی میں خوشبو قید کر سکتے ہیں؟ جو کر دے اسے سجدہ کر دینا معبود ہوگا، تمہارا مشکل کشا ہوگا. رب نے مجھے شہر فیصل آباد دکھایا، یہاں کی ایگریکلچر یونیورسٹی سے واسطہ پڑا، بڑے بڑے ڈاکٹرز، ریسرچ کی فیلڈز، بڑے بڑے باغات، نئے سے نئے تجربے، فیلڈ ورک، اور پھر جو ہے پیپر ورک، ریسرچ ورک، تھیسس، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی، ایم فل حضرات. اور یہیں سے گلاب کی پتیوں سے نچڑا ہوا ایسنس نکال کے فرانس کو بھیجا جا رہا ہے، مہنگا ترین، مان لیا. لیکن سوال صرف اتنا ہوا کہ پوری دنیا مل کے، چائنا نے میرے شہر میں، میرے ملک میں اتنی پتیاں ڈال دی ہیں، اتنے پھول ڈال دیے، آرٹیفیشل گاڑیاں سجنے لگی ہیں، گھروں میں لگنے لگے ہیں، لیکن وہ میں پھول لا کے پوری دنیا کے کسی بڑے منصف چودھری کے گھر رکھ دیتا ہوں، ڈیرے پہ رکھ دیتا ہوں، کسی شہر کی بڑی مسجد کے کسی محراب میں رکھ دیتا ہوں. چائنا کا بنا ہوا آرٹیفیشل پھول، اگر کسی میں طاقت ہے کہ اس پھول کی پتی میں تبھی تراوت، نزاکت اور نرمی پیدا کر کے اس پھول کی پتی کے اندر خوشبو کو قید کر کے دکھا دے، اس کا در ہوگا، میرا سر ہوگا. اگر کوئی ایسا نہ ملے
تو پھر جس نے پوری کائنات کے پھول اور پھولوں میں پتیاں اور پتیوں میں خوشبوئیں بھر دی ہیں، اس رب کبریا کے در پہ آ جا، اسی کے در پہ سر رکھ کے رب کو بڑا کر کے دکھا دے۔ یہ تیرا قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہے، باغات، ہارٹیکلچرز، بڑے بڑے پارکس کے نظام اور سسٹم ہمارے صوبائی سطح پہ، ملکی لیول کے اوپر، ہمارے اپنی سٹی کے اندر جائیے، رابطہ کر کے دنیا سے کہیں ایسا کام کر کے دے دیجئے، نہیں ہوگا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اتنی پاورفل چھری چلائی ہے نا پتی کی، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے۔ ہیرے کا جگر گلاب کا پورا پھول نہیں مانگ رہا، پھول کی اس ایک پتی، اور اس پتی کے اندر ایک طبی تراوت اور نزاکت، اور اس کے اندر چلنے والی فطرتی وینز، اور ان کے اندر بھرے ہوئے وہ پرفیوم، اور ان کا جینون وہ خوشبو کا رنگ ڈھنگ۔ حضرات اگر کوئی بھر دے تو ٹھیک، نہیں تو پتھر سے پتھر، بڑے سے بڑا ہیرا کٹ سکتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے۔ ہیرے کا جگر، میرے بڑے بڑے ہیرے کٹ گئے ہیں۔ 30 سال ہو گئے جن کو میں ہیرا سمجھتا تھا، اور بڑے امام مانتے تھے، خود کو بے لگام مانتے تھے، بڑے پاورفل اور طاقتور مانتے تھے، جن کے حواری بڑے تھے، مقتدی بڑے تھے، اور طاقت اور قوت اور سپاہ بڑی تھی، لب و لہجے بڑے سخت تھے، زبان کے اندر بڑا ادب اور فلسفہ تھا، لیکن گنگ ہو کے رہ گئی زبانیں اس آیت کے اس ٹکڑے کے سامنے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، نہیں مل پایا کوئی۔ آپ کو ملے مجھے خبر دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا ڈیرا ہوگا، اس جناب کے قدم ہوں گے، ہمارا سر ہوگا، لیکن نہ مل سکے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے ہماری مسجد میں آ جانا۔ اس خطے میں اللہ نے ہر زمین کے ٹکڑے کو مسجد بنایا ہے، وہیں رب کی سرزمین پہ جبین دھر دینا۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ یہ قرآن نے اپنے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں حضرات، اس لیے اللہ پاک کا شکر ہے، یہ توحید، یہ قربانیاں، یہ کلمے، یہ تکبیرات، یہ تحمیدات، یہ تحلیلات، یہ الفاظ، یہ جملے، یہ صرف کلمات نہیں، یہ صرف گفتار نہیں، دین کردار مانگتا ہے۔ جب تک ہم کردار پیش نہیں کریں گے دنیا کو فیس نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے دنیا کو فیس کیا تھا انہوں نے کردار پیش کیے تھے۔ ایک بھی کمزور سے کمزور صحابی منت ماننے کے لیے مجھے کسی نبی کے در پہ جھکا ہوا نظر، حالانکہ قبریں معروف تھیں، لوگوں کو علم تھا، راستے تھے، 1.25 لاکھ بزرگ ہستیاں تھیں، مگر ایسے نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ بیچارے ایک درخت نہیں اگا سکتے، باقی کیا کریں گے۔ کن کو بڑا مان رہے ہیں؟ بابا ٹالی شاہ کو بھول گئے؟ سانگلا کا واقعہ دنیا بولی تھی، ٹالی بابا جی کی ہے، بابا جی کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے جو کسی کی ملکیت ہو اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس کی پرسنل چیز ہے۔ میں تو کسی کی گاڑی کے شیشے کو ہاتھ لگانے کا مجاز نہیں، اس کا اوپر کا کور کھولنے کا مجاز نہیں، میں کیا لگتا ہوں، وہ اس کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر زمین رب کی ملکیت ہے، الارض للہ والسماء للہ، یہ ہوائیں رب کی، فضائیں رب کی، یہ حجر شجر اللہ کے، اسے پھر کسی کا جعلی قبضہ ہو تو وہ تو رب بیت اللہ سے بھی چھڑوا لیتا ہے، 360 ہلا مل کر کے بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کس نے توڑے تھے یہ بت؟ میرے محبوب کے کندھے کے اوپر آپ کا نواسا تھا، آپ کا نواسا تھا، جناب علی تھے، علی ابن ابی العاص تھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا بیٹا، یہ آپ کے کندھوں پہ تھا، بتوں کو توڑا جا رہا تھا، 360 کچھ کر نہیں سکے تھے۔ سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اور عقیدہ، رب کی کبریائی۔ مگر یاد رکھیے جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ گفتگو کا دوسرا حصہ، محبوب نے زہری بت 21 سال بعد توڑے تھے۔ بیت اللہ کے بتوں کو 21 سال کچھ نہیں کہا، 13 سال مکہ میں، 8 سال مدینہ میں، 13 اور 8 21 سال نہیں چھیڑا میرے محبوب نے مکے کے بتوں کو، وگرنہ پیمبر کے ایک مکے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، بتا چکا کئی دفعہ، 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، پیمبر کے پاس اللہ نے دی ہوتی ہے، سنن النسائی صحیح حدیث۔ اور ایک جنتی آدمی 100 پہلوانوں کی طاقت رکھتا ہے، اتنی بڑی طاقت سے پڑا ہوا ایک پنچ بت کے پرکھچے اڑا سکتا تھا،
لیکن میرے محبوب نے اپنی قوم کے دلوں سے پہلے وہ بت نکالے جو زیادہ ضروری تھا نکالنا، انا کا بت، نہ شکری کا بت۔ اگلی ملاقات انشاءاللہ ان بتوں پہ آئے گی جو ہم نے پال رکھے ہیں اور سنبھال رکھے ہیں اور ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جتنا دے دے، نہ شکری کا بت ہم نہیں نکال سکے، اس کو ہم ذبح نہیں کر سکے، اس کو توڑ نہیں سکے۔ جتنا اللہ دیتا جاتا ہے مرو مرو بڑھتی جاتی ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پریشانی پہ پریشانی ہے۔ میں وطن عزیز میں رہ کے، میرے ساتھ اس وقت میرے بھائی ہیں جن کو آج میں نے 20 سال پہلے مدینہ میں دیکھا تھا اور آج 20 سال کے بعد لگ بھگ ان کو دیکھ رہا ہوں بلکہ 21-22 سال کے بعد۔ ایک اور صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی تقریباً اتنے عرصے کے بعد دیکھا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کسی خطے میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کا رزق ساتھ جانا ہے، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں رزق ہوتا ہے بندے کو وہیں کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور مجھے وہ چیچا وطنی کے بول نہیں بھولتے۔ ایک کمزور آدمی اپنا کوئی سامان بیچنے کے لیے بس پہ چڑھا ہے اور ہم صادقآباد سے فیس کر رہے تھے اسی طرح کے لوگوں کو، اور میری سیٹ بس میں دروازے پہ چڑھتے ہوئے ہی ساتھ تھی۔ جس نے چڑھنا بیگ گود میں رکھنا پاجی 2 منٹ، اور اس کے بعد اپنا سلسلہ تھک ہار کے میں نے کہا کہ نہیں آج نہیں، بس ہو گئی ہے۔ لیکن اس شخص نے چڑھتے ہی کہا معذرت، اور چہرے پڑھ کے کہنے لگا جی چہروں سے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو اچھا نہیں لگا، میں آپ کے قدموں میں چل کے آیا ہوں، آپ کو برا لگ رہا ہے۔ لیکن سنیے، پے مور کونجا نو دین تانے، پے مور کونجا نو دین تانے، تہاڈی نت وطنا تیاری ہے، تہاڈی نت وطنا نو تیاری ہے، یا تہاڈا دیس کچجا تے یا کسے نال یاری ہے۔ کونجا نے کیا مورو نہیں، تہاڈی مت حسن نے ماری ہے، نہ اساڈا دیس کچجا تے نہ کسے نال یاری ہے، اے تے چگنی پیندی ہے پھر پھر کے جڑی مولا چوک کھلا رہی ہے۔ رب نے جہاں رزق لکھ دیا ہے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، روٹ بدل دیے جائیں گے، راستے بند کر دیے جائیں گے، بہانے بنا دیے جائیں گے، عذر قائم کر دیے جائیں گے۔ آپ کا نہیں بھی ٹائم اس کے اندر سے آپ کو پابند کر کے اس لقمے کو وہاں لینے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جو لقمہ رب نے لکھ دیا ہے۔ نصیبک یصیبک ولو کانا تحت الجبلین۔ ہم نے جب کھیوڑا دیکھا تو حیران ہو گئے، 17 منزلیں، نمک نہیں کر رہا ہے، وہاں سے ڈھیلے بنتے ہیں، لوڈ ہوتے ہیں، کرش کیے جاتے ہیں، چکیوں میں پیسا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے، کمپنیاں پیک کرتی ہیں، میرے شہر میں میرے محلے میں آتا ہے، میری دکان تک پہنچتا ہے، دکان میں سے میں پیکٹ لے کر کے آتا ہوں، اس پیکٹ میں سے چٹکی آٹے میں نمک اور جو ہے وہ کھانے میں ڈالی جاتی ہے، میرے حصے کا نمک میرے لقمے میں میرے منہ میں آ جاتا ہے، وہ پہاڑوں سے بھی نکال کے پہنچا دیتا ہے۔ وَمَا لَا نَصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْنِ، جو میرا نصیب نہیں ہوتا وہ لقمہ بھی بن گیا ہے، میں نے منہ میں بھی ڈال دیا ہے، دونوں ہونٹوں کے نیچے بھی لے آیا ہوں، میں نے دانتوں میں بھی چبا لیا ہے، روڑ آیا ہے میں نے باہر نکال دیا ہے، میں نے اس کو نگل لیا ہے، اتھو لگ گیا ہے، مجھے نکالنا پڑ گیا ہے، وہ میرے معدے میں بھی چلا گیا ہے، مجھے قے کروا کے نکلوا دیا گیا ہے جو میرا نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے رب کہتے ہیں مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم کون ہوتے ہو درختوں کو بناؤ یا اگاؤ، تم تو اس کا تنا نہیں بنا سکتے، کیا کرو گے تم؟ اور دنیا نے شرط لگائی تھی، ابھی چھپا نہیں، یہ سانگلا ہے، چودھریوں نے لگائی تھی، اور میں کہتا ہوں اللہ جزا دے، قوم کے بڑے صحیح ہونا تو چھوٹے خود بخود صحیح ہونے لگتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی، کہنے لگے جی ٹھیک ہے اگر بابا جی کی ہے تو ان کا یہ ہے کرامت کہ وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، کرینے بند ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ موحد لفظوں میں اللہ اکبر کہنا، نعرہ تکبیر لگانا اور ہے، عمل میں اترنا، پریکٹیکل لائف میں آنا۔ کہا جی کہہ لیجئے اگر کوئی ہمارا ہے تو انشاءاللہ وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ باقاعدہ آواز لگائی گئی، ایک سائیڈ پہ بلائے گئے، وہ ٹالی کاٹ لی گئی، جڑوں سے اکھاڑ لی گئی، ہاتھ اٹھائے گئے، جھولیاں پھیلائی گئیں، بابا جی سے منتیں ترلے کیے گئے، لیکن بابا جی نے فیصلہ دے دیا جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ ان کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ پیچھے وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر رب کا سسٹم ہے، رب کا نظام ہے۔ اس ٹالی کو اٹھایا گیا، شیشم کا درخت لوڈ کیا گیا، لے جایا گیا،
बाग वाली मस्जिद में रखा गया, दुनिया जहान ने देखा, फिर भी कलमा पढ़ने वाले के दिल में अभी भी कोई खलश बाकी रहे तो फिर मर्जी है। रब तो कहता है मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरा, और हम वजाहत कर देते हैं एक तालिब इल्म होने के नाते। दुनिया का अगर कोई शख्स कहता है जनाब मैं नई से नई वैरायटी दे रहा हूं तो वेलकम। बीज अल्लाह के बीजों में से नहीं चुराना, बीज अपना बनाना है। उसका जितना मटेरियल है खुद बनाइए, कलम करके, पेमंद करके, इधर करके, उधर करके, ये नहीं। बीज का मटेरियल अपना बना के उसके ऊपर कवर अपना चढ़ाइए, और जिस मट्टी में बोना है बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के बराबर वो अपनी कहीं से मटेरियल लेके पैदा कीजिए, रब की मट्टी से उधार या मुस्तार या वहां से उठा करके खरीद करके नहीं लाना। उसके अंदर चोपा लगाइए, बीज को बोइए, और उसमें जो पानी डालना है नहर का नहीं, नदी का नहीं, नाले का नहीं, अल्लाह के दो हिस्से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको जमा करके इस कुल्लिये वाला नहीं, हत्ता कि अपनी आंख का आंसू भी नहीं, किसी नलके या किसी खूही से नहीं, कोई अपने मटेरियल से बना करके वो पानी या इस तरह का मटेरियल उसमें डाल, और फिर अल्लाह के चांद मून लाइट से नहीं और सनलाइट से नहीं, हीट दे करके ज़मीन को फाड़ के जो बाहर निकालने का पूरा प्रोसीजर है, वो अपना कोई सूरज चढ़ा और अपना चांद चढ़ा और अपना आसमान बना और अपनी ज़मीन बना। तुझे कोई ऐसी जगह मिले, एक ऐसा दरख्त दे दे, दर तेरा होगा सर हमारा होगा। अगर नहीं मिल सकता तो कुरान तेरे साथ जो है वो टेक्नोलॉजी की भी ज़ुबान बोले, साइंस की भी ज़ुबान बोले, और जो है ज़री मुआमलात को सामने रख करके बोले, दुनिया की हर फील्ड और लबो लहजे में बात करे, बायो के अंदाज में तेरे साथ बोले। फिर अल्लाह कहते हैं आ इलाहुम्मा अल्लाह, अरे बकरे के गले पे तो मेरा नाम लेके छुरी चला दी, तेरा शिरक, ये की हुई ख्वाहिशात, ये तेरी अपनी अना, ये तेरी मेरी मुखालफतें, इनके गले पे छुरी कब चलेगी? आ इलाहुम्मा अल्लाह, मेरे अलावा कोई और इलाह है, कोई और माबूद है? बल हुम कौम यादिलून। लगता यह है कि ये कौम तिलक गई है। इरादा बड़ा होता है कि बारिश में सीधे सीधे चलें और पाँव उंगलियां जमा के चलें, लेकिन जहां थोड़ा बहुत मुआमला कुछ और तरह का हो, हमने तो संगे मरमर पे भी लोगों को फिसलते देखा है। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। याद रहे कि मोमिन की मट्टी, मोमिन की जमीन और मोमिन की बेस, मोमिन की असास ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद है। जब उसके पास ये होती है तो फिर वो दुनिया में कभी फिसलता नहीं, डगमगाता नहीं, कभी घबराता नहीं, दलील की दुनिया के साथ कायम रहता है और वाबस्ता रहता है। हजरात, कितनी खूबसूरत बात और कितना ज़बरदस्त दलील। और उसके बाद अल्लाह का कुरान सब के लिए, रहमान की ये अक्सीर सब के लिए, जिसे ये मिल गई फिर वो कभी गिर नहीं सकता। नामों की जंग तो हम सदियों से लड़ रहे हैं, और मुझे इतना इल्म है, मैं बाबांगे दोहल और पूरे वसूख के साथ ये बात कहता हूं कि कब्र में आपका मसलक नहीं पूछा जाना, नशर में मसलक नहीं पूछा जाना। ये तेरी मेरी दाखिली जो लड़ाइयां और फिरका वारियत की इंतहा तक पहुंच के ला इलाहा इल्लल्लाह को कमजोर कर बैठे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके फिर हम उसको जो है कभी न्यूट्रल माइंडेड, कभी लिबरल माइंडेड, कभी कोई माइंडेड, ये सारे धोखे हैं, सभी धोखे। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं गाड़ी को ना पहले गियर में ना डालूं, न्यूट्रल गियर में रख के ना सारी दुनिया को दावत पे कहूँ मैं पहुँच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे हूँ। आज तक न्यूट्रल गियर में डाल के गाड़ी सफ़र नहीं कर पाई, मंजिल की तरफ नहीं बढ़ी। इतने न्यूट्रल ना बने कि तौहीद से गाफिल हो जाए। अगर ताकतवर चढ़ाई की तरफ जाना है तो आपको एक माहिर ड्राइवर की हैसियत से पता होना चाहिए गाड़ी किस गियर में रखनी है जनाब। 5वां गियर जरूर है, लेकिन 5वें में डाल के आप चढ़ाइयाँ चढ़ें और नाम लेते रहें जी पंजतन पाक, और उसमें जमजम डाल लें, जो मर्जी कर लें। और मेरे दोस्त, तेरे रब ने जो एक जेन्युइन दलील उतारी है, दलील के साथ चल। अल्लाह ने वकील बना के, कुरान बना के, दलील बना के, हवाले बना के, और इसको बुरहान बना के, सुल्तान बना के, तुझे अकल से नवाज के और खिर्द दे के, तुझे नजरें दे के, दिल दे के, दिमाग दे के, हवा से खमसा दे के, तेरे हाथ में छुरी पकड़ा के, जानवर को लिटा के, बेजुबान करके उसके गले पे चलवाने से पहले बोला है नाम अल्लाह का ले, अपने रब को बड़ा करके दिखा। जानवर तुझे मालिक समझ के बड़ा कर गया, तूने अपने मालिक को कितना बड़ा किया है? तूने अपने मालिक को कितना बड़ा तेरे दर पे छोड़ के। इस दफा ना एक नया हमने माशाल्लाह इलाज निकाला है बिगड़े हुओं का।
جو اپنے مالک کا قلعہ چھوڑ کے بھاگے نا، اور جو کسائیوں کو کھینچ کے بھاگے، جو محلے والوں کو کھینچ کے بھاگے، جو مارنے پہ تلے، اس سال ہم نے ماشاءاللہ فائر کر کر کے قربانیاں کی ہیں۔ آپ تک پہنچ گئے ہوں گے سارے سین۔ پہلے اس کو فائر ٹھوکو، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہو، اور پھر بھاگو پکڑو یار، تکبیر کہو، پکڑو، ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، جو تیرا ہو کے تیرے پیسے لگے ہوں، تو نے اسے بنایا نہیں، وہ تیرے سامنے نہ رکے، تیرے باندھنے پہ نہ بندھے، اور تیری چھری چلانے پہ نیچے نہ لیٹے، بسم اللہ اللہ اکبر پہ پرواہ نہ کرے، تو اس کو جو ہے لائن پہ لانے کے لیے شوٹ کر دے، نشانہ لگائے۔ بل ہم قوم یعدلون، تیرا رب کہتا ہے بندے میرے ہو کے قوم باغی بن گئے ہیں، میری صراط مستقیم اور توحید کو چھوڑ کے کدھر پھسل رہے ہیں۔ شوٹ تو بنتا ہے، دیڑ دیڑ تو بنتی ہے۔ اور ہم مثال رکھتے ہیں، میں جب 89 میں پہلی دفعہ آیا تو لاری اڈا سے چبا کی طرف غالباً تانگے چلتے تھے، تو جس پہ ہم بیٹھے وہ گھوڑا ماشاءاللہ تھوڑا سا بگڑا ہوا تھا۔ جہاں آج خدیجہ محمود ہاسپٹل ہے، اس کے قریب آ کر کے نا اس نے تھوڑا اپنا آپ دکھایا، ناز دکھایا، تھوڑا بیک لیا۔ مالک نے سمجھانا چاہا، نہ سمجھا۔ پھر مالک نے چھانٹا پکڑا اور جس سائیڈ پہ سائیڈ لے رہا تھا، کان پہ 7-8 چھانٹے لگائے، دیڑ دیڑ دیڑ، وہ ماشاءاللہ صدر کے پھر لائن پہ چلنے لگ گیا۔ ہم نے گدھوں کو دیکھا جب بھورے سے اوپر بھرتے تھے اور بھر کے لاتے تھے، کسی ایک کا دماغ الائنمنٹ خراب ہوتی تھی، وہ اپنے جو ہے وہ بورے کو دیوار سے رگڑ کے کندھے سے وہ اپنا وزن ہلکا کرتا تھا، مالک 2-4 لگا دیتا تھا، الائنمنٹ سیدھی، باقی بورے چلتے رہتے تھے، لائن بھی چلتی رہتی تھی۔ ہم نے پٹے کو جو ہے وہ اترتے دیکھا، الائنمنٹ ہوتے دیکھی، ہم نے گاڑیوں کو بندھتے اور جکڑتے ہوئے دیکھا، ہم نے الائنمنٹ انسانوں کو درست کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ انسان ہی ہے جو رحمان سے اتنا بگڑ گیا ہے کہ توحید کے اوپر نہ چل سکے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پٹڑیوں سے اترتا پھرے، تو رب پھر سیدھا کر ہی لیتے ہیں، کبھی دشمنوں سے، کبھی اپنوں سے، کبھی فاقے دے کے، کبھی بحران دے کے، کبھی مشکلیں ڈال کے، کبھی بیماریاں ڈال کے، کبھی جو ہے وہ سزائیں دے کے، کبھی اپنوں سے کٹوا کے، کبھی بیگانوں سے کٹوا کے، کبھی وطن اور آباد گھر جو ہے وہ چھن جاتے ہیں، کبھی جو ہے رب زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے پٹک دے، کبھی رب زمینوں کے منہ کھول دے، کبھی رب اپنی رحمت کو زحمت بنا ڈالے، کبھی طوفان اور سیلاب بنا ڈالے۔ رب کی طاقت بہت بڑی ہے، اور قدرت کے سامنے کوئی رکا نہیں، لیکن خود مان جائیں تو اچھا ہے، جھک جائیں تو اچھا ہے۔ قبل اس کے کہ فائر کر کے بلایا جائے اور گرایا جائے، اور آپ کو کوئی سزا دے کے، آپ کو کوئی اندر کی بیماری کے ذریعے، تو آپ کو مجھے سوچنا ہوگا۔ مجھے ابھی بہت کچھ آگے پڑھنا ہے، لیکن یہ 19-20 لائنیں لگی ہوئی ہیں، دلائل کے دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان کیے جا رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، تیری زمین کو قرار کس نے دیا ہے؟ جھٹکے زلزلے کے آتے ہیں تو کیسے ہلا دیتا ہوں، ساری دنیا مل کے میری زمین کو ہلا کے دکھا دے۔ بیچارہ نیوٹن چیختا چلا گیا، کہتا تھا مجھے اتنی لمبی سلاخ لا دیں، راڈ ہو، پھر میں زمین کو اٹھا دوں گا۔ ہم نے کہا جناب ہمیں کہتے ہو لا دو، لائے گا کون، بنائے گا کون، بنا لو، بنا کے اٹھا لو، ہل سکتی ہے تو ہلا لو، آپ اپنا قاعدہ کلیہ استعمال کریں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں امن جعل الارض قرارا، میرے علاوہ اگر کوئی زمین کو بیلنس رکھتا ہے تو لا، کوئی ہستی لا۔ ہم تو مثالیں رکھتے ہیں، اپنا پانی کا ٹب لا، اس کو بھر، اس کے اندر فٹ بال رکھ، ایک ہستی، ایک سائنسدان، ایک بڑے سے بڑا ماہر جو اپنے آپ کو بیلنس رکھنے والا، اس کو لائیے، اوپر چڑھائیے، اس کی صرف فیملی کے افراد، بچے ساتھ چڑھا دیجئے، اور اسے کہیے صرف زندگی کا ایک دن اس پہ بیلنس رہ کے اپنی زندگی تو گزار کے دکھا۔ ٹب بھی تیرا، پانی بھی تیرا، فٹ بال بھی تیرا، جی بھی تیرا، ہستی بھی تیری، سب کچھ تیرا، سائنسدان بھی تیرے، ٹیکنالوجی بھی تیری، کائنات تیری، سارے دلائل تیرے۔ ہماری ایک بات، قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا، امن جعل الارض قرارا، اگر کوئی نہ مل سکے تو غور کر، 3 حصے کائنات کے پانیوں کے ٹب بنا کے، ان میں فٹ بال جو ہے وہ زمین کی ڈال کر کے، کائنات کے سارے وزن اور مخلوقات اس پہ ڈال کے، چلا کے، لاد کر کے، جس نے پھر زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے، پھر اس کے در پہ آ جا، اسے اللہ کہتے ہیں، اس کو بڑا کر دے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ ہے توحید جو رب سمجھانا چاہتے ہیں، تجھے سمجھ آ جائے۔ ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں لوگ نکلے گلیوں میں بھاگے ہوئے باہر، کیا ہوا ہے جی؟ زمین ہل گئی، زلزلہ آ گیا۔ اکتوبر کا مہینہ آنے والا ہے، کچھ سال پہلے شمالی علاقوں میں جو کچھ ہوا تھا، اور ہر سال دنیا کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے، کون ہے؟ ہم سے تو ایک پہاڑ نہیں ہلتا نا، کتنا بارود لگا کے
क्रैश करते हैं और फिर उनसे पत्थर निकाल के रोड़ी बजरी के लिए हमने क्रैशर लगाए हैं, तेरा रब क्या हालात कर देता है, कहाँ से कहाँ, नेपाल का ज़लज़ला, मुख्तलिफ मुल्कों के, ये हमें अभी भूले नहीं हैं। लोगों, उस ताकतवर रब और कुव्वतों वाले रब और सबसे बड़े रब के सामने अपने हथियार डाल के उसी से मदद मांग लें। वो तुम्हारा भी है, वो हमारा भी है, वो वहदहू ला शरीक है, वो आपके मामलात सीधे कर देगा। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं थोड़ा और भी गौर कर लेना। और वो गौर करने वाली क्या चीज़ है? वजअल खिलालहा अनहारा, दरिया। दरिया हमने बच्चों को पढ़ाया, पंजाब में, पाकिस्तान में 5 दरिया हैं। जब हमने जोग्राफिये को पढ़ा और ज़मीन को मापा और नापा और देखा और घूमे और फिरे तो पता चला पाकिस्तान में 37 दरिया हैं। 37 दरिया हैं अल्लाह ने बनाए। दुनिया ने एक नहर सुएज़ बनाई। मालिक फरमाते हैं अपने पानियों के मजमूए और उनको तभी रुझान और जो है वो जेहत और रुख दे करके अपने चश्मे बना करके सिर्फ एक दरिया बना दीजिए, एक दरिया। मेरे मुल्क का सारा ये पंजाब का ज़राती इलाका, बारिशों में जैसे हम डूबते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह पानी की कमी है, मैं तो गुजारिशें कर कर के थक गया हूँ। मेरे अपने अकेले शहर में 1.25 लाख ज़हरी हस्तियाँ हैं, 1.25 लाख बातनी हस्तियाँ हैं। मैं उनका तरला कर लेता हूँ, जिसके पास कहते हो मैं जाके हाथ जोड़ लेता हूँ। दुनिया में जिस कोने में कहते हो, जिस सरकार को, जिस दरबार को, जिस मिज़ार को, जिस साइंसदान को, जिस टेक्नोलॉजी के किसी माहिर से माहिर, किसी इंजीनियर को मैं पाँव पकड़ लेता हूँ। एक दरिया वागा से लेके सादकाबाद तक मुझे चाहिए, प्योर पंजाब का हो। जो बना देगा दोनों तरफ उनके ऊपर बैनर लगवाना, साइन बोर्ड लगवाना, उनके नाम लगवा के हस्ती के लिए, सारी बाकी ज़िंदगी उसी दरिया के किनारे बैठ कर के आलती पालती मार के मैं न बैठा रहूं तो हूं, लेकिन कोई करवा के तो दे। लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी। गालियां दे लेना, बातें कर लेना, मुनाजरे रख लेना, मुबासे छेड़ लेना, बात को इधर उधर फेर देना, रुख मोड़ देना अपनी जगह, लेकिन कुरान की दलील अपनी जगह खड़ी है। और कुरान कहता है ये करवा दीजिए। और इनको ज़रा सोचिए कौन है, वजाल खिलालहा अनहारा वजाल लहा रवासी। चला छुरी नहीं तो दलील की छुरी चल रही है। अल्लाह कहते हैं मैंने पहाड़ बनाए हैं, सजदा करो, नहीं तो जो तुम्हें पहाड़ बना दे उसको सजदा कर दो। हमने एक पहाड़ की दरख्वास्त की है। मुझे फैसलाबाद में पत्थर मंगवाना पड़ता है, कभी चन्योड़ से, कभी सरगोदा से। तो हम अपना कोई बाबा, इतनी हस्तियां हैं बड़ी बड़ी, उनमें से कह करके अपना फैसलाबाद में एक पहाड़ ना बना लें। सांगला हिल वालों की तो है ना पहाड़ी, हम कोई अपनी कोई हिल बनाएं, कोई पहाड़ी बनाएं, हमें बना दें। हम उनके गले भी भरेंगे, खिदमतें भी करेंगे, मालशें भी करेंगे। कोई जिंदा है हस्ती तो तब भी, इस दुनिया से जा चुकी है तो तब भी हमारा एक फैसलाबाद का अपना पहाड़ होना चाहिए जो बनवा करके दे दे। दर उसका होगा, सर मेरा होगा। कुल इनकान लिर्रहमानी वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। हजरात जरा चलाइए, फिर किसके दर पे जाकर के झुक झुक के अपनी जो है वो नजरें, वो नियाजें, वो मामलात, वो दुख, वो दर्द, वो औलादें वो मांगने के लिए चले हो। जो पहाड़ तो दूर, एक पत्थर, एक कंकर, एक बज्जर बनाने के काबिल नहीं। लाहौर वालों ने शुरू किया है बनाना, रुका हुआ है फिलहाल, दोबारा से हुकूमत आई तो शायद चल पड़े। रिंग रोड पे जाइएगा, महमूद बूटी के लेफ्ट साइड के ऊपर गालिबन 2 किलोमीटर के वाय के अंदर उस पहाड़ी को उठाया जा रहा है। पूरे शहर लाहौर का कूड़ा इकट्ठा करके उसको पहाड़ी की शक्ल दी जा रही है, रास्ते बनाए जा रहे हैं और उस पर सब्ज़ा लगाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे जब जवान होंगे वो देखेंगे कि ये पहाड़ी है, सैर हुआ करेगी, दाएं बाएं आएंगे। लेकिन अल्लाह के पहाड़ खोदें तो ख़जाने निकलते हैं। उस पहाड़ को जब खोदा गया तो वो ज़रबुल मसल मिसदाक आया करेगी, पुटिया पहाड़ निकले चूहा। क्या निकालोगे, क्या करोगे? अरे रब के मुकाबले, अल्लाह के सामने, रब के साथ शराकतें तुझे गवारा नहीं। तेरी गद्दी पे बैठे, तेरे इलाके में दूसरा चौधरी बने, मुझे उस्ताद टीचर को गवारा नहीं, प्रिंसिपल को गवारा नहीं, उसकी जो कुर्सी पे कोई बैठे, हजरात वक्त के वजीर आला को गवारा नहीं, उसकी सीट पे कोई और बैठे, उसके होते हुए उसकी जगह कुछ साइन करे, फेक तसव्वुर किए जाएं और गद्दारी और धोखा समझा जाए। और वजीर आजम की और सदर की कुर्सी पे दूसरा आकर के बैठे तो तकलीफ हो, तो रब की कुर्सी के ऊपर और अल्लाह की तौहीद और वहदानियत पे जब जिसको दिल चाहे बैठा दे, ये मुनासिब नहीं है। ज़रा सोचा कर, दलील की दुनिया में रहा कर। और हम आखिरी बात यहाँ पर कर रहे हैं और कुरान खूबसूरत कह रहा है, वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा। कभी गौर करके देखना, किसी हस्ती को दे, एक कोक पकड़ा या
مرنڈا پکڑا، کوئی رنگدار بوتل دے، دوسری ساتھ میں 7 اپ دے اور انہیں ایک گلاس دے دے، انہیں کہیے جناب ادھر سے یہ ڈالیے ادھر سے یہ ڈالیے، دونوں کے رنگ نہیں ملنے چاہیے، ٹیسٹ نہیں ملنا چاہیے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اپنا رنگ رہے، اس کا اپنا ٹیسٹ اپنا رنگ رہے، اپنی حدود اور حاجز میں رہے۔ حضرات لائیے، ویٹ کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، لیکن تیرے رب نے اس کائنات میں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، تیرے رب کی طاقت اور قوت اور پاور اور کبریائی اور بڑائی اگر اس کو دیکھنا ہے، جا بحرین میں جا، اور جہاں 2 سمندر مل رہے، ایک میٹھا ایک کھارا، ایک کا کلر اور دوسرے کا اور، بظاہر کوئی دیوار بھی نظر نہیں آ رہی، ادھر والا ادھر نہیں، ادھر والا ادھر نہیں آ رہا، اگر وہاں نہیں جا سکتا، ہیڈ پنج نند پہ پہنچیے، اچ شریف اور علی پور کے درمیان میں 5 ندیوں کے الگ الگ پانی اور ان کے بہنے اور ان کے رنگ کو دیکھیے، نہیں یقین آتا ہے، ہیڈ تریمو سے پہلے 2 دریا جہاں پہ مل رہے ہیں، چناب اور جیلم، اس مقام پہ جا کر کے دیکھیے، اگر وہاں تک نہیں جا سکتا، کل ناشتہ صبح انڈے کا لگا، بچے کو بھیج اور اسے کہے کسی ایسے محلے سے لے کے جہاں سڑکیں خراب ہیں، سائیکل پہ بھیج، بائک پہ بھیج، اور اسے کہا بڑی سپیڈ کے ساتھ آنا، یہ جائے، اور انڈا ماشاءاللہ کمالیے سے چلا، سمندری سے چلا، سب سے بڑی میری پنجاب کی مارکیٹ، وہاں پہ مرغی نے دیا، نیچے گرا، پنجا مارا، پھر ہلا، اٹھایا، اس کو جو ہے وہ رکھا مختلف چیزوں میں، ڈھانچوں اور سانچوں میں، پھر ہلا، اٹھا کر کے لوڈ کیا، شاہ زور میں ڈالا، وہ کچے رستوں سے نکلا، چلتا آیا، ہلتا آیا، جمپ کھاتا، مین روڈ پہ چڑھا، راستے میں جمپ لگے، تیرے محلے میں اسے اتارا گیا، دکاندار نے رکھا انڈا، پھر ہلا، شاپر میں ڈال کے دے، بچہ ہلاتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، وہ پھر ہلتا رہا، گھر میں آ کر کے سب سے بوڑھی دادی نانی اماں، اگر نہیں تو ہمسایوں میں سے کسی کو لا کر کے ترلا کر کے کہیے اماں ناشتہ آپ بنا دیجئے، ہلتے ہاتھ میں ایک میں انڈا دوسرے میں ڈنڈا دیجئے، ہلتے ہاتھ کے ساتھ اسے کہیے کہ ذرا ٹھوکر لگائے، جب ٹھوکر لگایا، توڑا گیا، دیکھ اندر ذرا غور کر، سفیدی اپنی جگہ ہے، زردی اپنی جگہ ہے، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، جو ہستی ایک بند چیز کے اندر بغیر پردوں کے اور دکھنے کے تمہیں جو ہے وہ سفیدی کو زردی میں نہیں ملنے دیتی، زردی کو سفیدی میں نہیں ملنے دیتی، اس رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلا گیا۔ یہ اگر مل جائے تو انڈا گندا ہے، انڈا گندا ہے تو اماں آملیٹ بنا کے نہیں دیتی، اماں ہاف فرائی کر کے نہیں دیتی، اٹھا کر کے گندی ٹوکری میں پھینکتی ہے، کوڑے میں جانے دیجئے، روڑی پہ جانے دیجئے۔ توحید اور شرک کا اپنا اپنا رنگ ہے، الگ الگ رہا تو بندہ اچھا ہے، اگر یہ رنگ ایک دوسرے میں مکس ہونے لگے، چلے جانے یا علی جانے فلاں، دیکھی جائے گی نظر مولا نیاز حسین، رب کے ساتھ بھی تعلق، دوسری طرف بھی واسطے، ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یاد رکھیے اگر یہ توحید و سنت اور شرک کے رنگ آپس میں مکس ہوئے نظر آئے تو بندہ گندا ہے، بندہ گندا ہے تو پھر اللہ کے کوڑے کی ٹوکری جہنم ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو اس لیے یہ دعوت توحید قربانی کے ساتھ جوڑیے، جانور رب کے لیے ذبح ہو گیا، ہم نے کر دیا، خون بہا دیا گیا، گوشت پکا لیا گیا، کھایا اور کھلا لیا، ڈکار دے لیا، گزارے نہیں ہوں گے، قبر ابھی راستے میں ہے، اتنی ساری چیزیں جو توحید کے مد مقابل آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربان کر کے آ جا، تو اس کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے، تو اللہ کا وفادار ہے، تو پیمبر کا حیادار ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، اس وقت امت مسلمہ بالعموم اور اہلیان پاکستان اور اہلیان کشمیر جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہر بندے کی اپنی سوچ، اپنا تبصرہ، اپنی باتیں، لیکن سب چیزیں سائیڈ پہ رکھ کے ایک چیز پہ اوپر اکٹھا ہونا چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سوچنا ضرور چاہیے کہ جب امریکہ کو ضرورت ہو اور روس کے خلاف ہم کھڑے ہوں تو جہاد ہوتا ہے، پھر وہی دہشت گردی میں بدل جاتا ہے۔ آج اس کو یا عالمی طاقتوں کو پھر سے ضرورت پڑی تو کل تک جو سب کچھ بین تھا پھر اسی جہاد کے نغمے الاپے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری ٹرمز، ہماری اصطلاحات دین کی بنیاد کبھی بدلنے والی نہیں، وہ قیامت تک وہی ہے، اس میں چینج نہیں۔
جہاد کا مقصد پہلے دن بھی مظلوم کی مدد اور ظالم کو ظلم سے روکنا اور اللہ کا قانون اللہ کی زمین پہ چلانا، چلانے والوں کا ساتھ دینا، منع کرنے والوں کو روکنا اور ان پہ دین کی ایک ہیبت، یہ چیز تھی اصل۔ لیکن اگر اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کے سدا آنکھیں بند کرتے رہے تو حالات ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ دیکھے ہیں۔ اصل میں ہمیں جو خوراک دی گئی ہے، اللہ معاف کرے، برائلر ہے۔ جب دیسی مرغی کھاتے تھے تو دیسی مرغی میں بغاوت تھی، بھاگتی تھی، دوڑتی تھی، کوئی مہمان آتا تھا 10 گھر چھلانگتی تھی، آسانی سے پکڑی نہیں جاتی تھی۔ تو مومن بھی اسی طرح دلیر بھاگ دوڑ والا تھا، اور جب سے وہ خوراک ملی ہے کہ جس کے ڈربے کا منہ کھلا ہوتا ہے اور آرڈر آتا ہے 10 مرغیوں کا، ایک نکالی جاتی ہے، باقی چوں چوں کر کے چپ ہو جاتی ہیں کہ ابھی ہماری باری نہیں آئی، اور وہ بیچاری چیختی پھڑپھڑاتی سامنے رہ جاتی ہے، اور باقیوں کے اندر دوڑ بھاگ تو بڑی دور کی بات ہے، بس میں ابھی بچی ہوئی ہوں، میں بچی ہوئی ہوں۔ یہ کیفیت ہماری بڑے عرصے سے ہے۔ ہماری خوراک، ہماری دلیل، ہماری فکر، ہمارے نوجوان کی تربیت اور نہج اور منہج، وہ سب کچھ کو اور ہو گیا ہے۔ وہ 17 سال کا محمد بن قاسم جس کی کہانیاں ہم پڑھتے تھے اور کہانی بن گیا، آج 17 سال کے نوجوان کو ماشاءاللہ رات کو باہر جاتے ہوئے اپنے گھر سے ڈر لگتا ہے اور گھبراتا ہے، اور اسے اے سی سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ قومیں 2 چیزوں کی بنیاد پہ لڑا کرتی ہیں، ایک ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ایمان کی طاقت اور قوت ہوتی ہے، اور دوسری ان کے جوان کی، اور جوانوں کی طاقت پیچھے بوڑھے بزرگوں کی قوت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، مناجات ہوتی ہیں۔ بہرحال اس معاملے میں کبھی بھی دشمن کا اعلیٰ کار بن کے نہیں، یا ان کی پلان کو یا سازشوں میں آ کر کے نہیں، ملک کے بڑے لیول سے لے کے چھوٹے لیول تک اگر کوئی بھی شخص وطن کی مٹی سے وفادار ہے تو اس سے بڑھ کر کے دین اور اسلام کی وفا کی ضرورت ہے۔ ان دونوں وفاؤں کو نبھا کر کے وطن کے ساتھ ہر فرد کو مخلص ہو کے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے، محنت کرنی ہوگی، کام کرنا ہوگا، ٹانگیں کھینچ کے، دھوکہ دے کے، آنکھوں میں جو ہے وہ خاک دھول کے، دشمن کو بڑا کر کے، رب کو چھوٹا کرنے سے باتیں نہیں بنے گی۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنا کردار نبھانا ہوگا، دعا کے ساتھ بھی، دوا کے ساتھ بھی۔ اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو، آسانیاں کرے، اور ہماری جو عروج کی داستان ہے وہ ہمیں پھر سے دکھائے۔ ایک بھائی نے والدہ کے لیے کہا ہے دعا کا، اللہ ان کو صحت دے۔ جنہوں نے بھی لکھا ہے، کافی سارے احباب نے کہا ہے، میرے سامنے موجود ہیں، اللہ ہم سب کی ماؤں کو جو زندہ ہیں صحت اور عافیت سے نوازے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے عزیز و اقارب والدین، اللہ ان کی قبروں کو منور کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ جاوید ظفر صاحب جو کہ سوموار کو وفات پا گئے تھے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کی بشری لغزشیں جو معاف کرے۔ خالہ کے گھر میں بہت پریشانی ہے، اللہ خالہ جی کے گھر میں یا جس گھر میں بھی جو دکھ درد تکلیف اور پریشانی ہے، میرا مالک سب کو رفع کرے۔ ایک اور بھی اسی طرح کی دعا ہے، تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا سے جانے والوں کو، ان کے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی شفقتیں وہ اور اپنی محبتیں اور پیار وہ شامل حال کرے۔ میرے سامنے بھائی زید صاحب بیٹھے ہیں، جوان سال بیٹے کی وفات، اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا کرے، اہل خانہ کو۔ ہم سب جتنے بھی دوست احباب ہیں، اگر ان میں کوئی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے میرے احباب جن کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صحت دے کہ ان صفوں کے اوپر ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کشمیر عالم اسلام جہاں جہاں بھی مظلوم ہے، اللہ ان کی مدد کے لیے ہماری دعائیں بھی ہیں اور ہمیں دوا بھی عطا فرما۔ دونوں پہلوؤں سے مل کر کے اللہ ایک قوم ہونے کی حیثیت سے میرے مالک یہ دکھ سہتے ہوئے زندگی گزر گئی، ہمارے ساتھ نرمیوں کے معاملے فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔